أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن وقال الله تعالى في مقام آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام اور ننھے منھے بچوں، آج کا یہ دن اور یہ گھڑیاں بہت ہی مبارک ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یکم رمضان مبارک ہے۔ کتنا مبارک دن ہے۔ پھر موحدین، مومنین، مخلصین لوگوں نے اللہ کا گھر تعمیر کیا ہے۔ اس میں انشاءاللہ العزیز آج عصر کی نماز جو پہلی نماز ہے با جماعت ادا کی جائے گی۔ دل باغ باغ ہے، خوش ہے کہ رب کائنات دولت سب کو دیتا ہے لیکن توفیق کسی کسی کو دیتا ہے۔ ہمارے بھائی مولانا گلزار صاحب کے والد محترم اور ان کے جتنے معاونین ہیں اور ان کے بیٹے، رب کائنات نے توفیق بخشی کہ سب سے پہلے جگہ وقف کی۔ جگہ وقف کرنے کے بعد پھر اتنی جلدی، اتنی سپیڈ میں مسجد تیار ہو گئی۔ یہ سب کچھ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے۔ ایسے بدقسمت بھی لوگ ہیں جنہیں مسجد میں زندگی میں جانا نصیب نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کے پیروں میں مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں اور انہیں توفیق نہیں روپیہ اس پہ ڈالنے۔ ہمت کی بات ہوتی ہے کہ انسان ارادہ کر لے اور خلوص رکھے۔ انہوں نے خلوص رکھا، اخلاص کے ساتھ کام شروع کیا تو شہروں میں، محلوں میں، امراء میں اتنی جلدی خوبصورت اتنی مسجد کا بن جانا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہاں ایک جنگل میں منگل بن گیا ہے، ویرانہ ہے، آبادی بن گئی ہے۔ یہ معاذ اللہ کی رحمت اور فضل ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اللہ پاک نے سب کچھ قبول فرما لیا۔ اس کی قبولیت کی نشانی ہوتی ہے کہ آسانیاں پیدا فرماتا ہے رب کائنات۔ اور دوسری سب سے بڑی مجھے خوشی یہ ہے کہ میرے روحانی بیٹے مولانا گلزار صاحب، جن پہ مجھے اعتماد ہے، جن پہ مجھے ناز ہے اور جن کے لیے میں دعائیں کرتا ہوں، ان کے دل میں کوئی ایسا اخلاص ہے، جس کام کا بھی ارادہ کرتے ہیں تو رب کائنات راستے کھول دیتے ہیں، آسانیاں فرماتے ہیں۔ یہ بہت بڑی دلیل ہوتی ہے کہ رب کائنات آسانیاں پیدا فرما دے، اللہ راضی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ مجبوریاں ہیں، کئی علماء
بوڑھے ہو گئے ہیں، مسجدوں میں امام ہے، خطیب ہے، اور مسجد کی امامت اور خطابت بہت مشکل کام ہے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ان علماء کی خواہش بھی، تمنا بھی، لیکن اللہ کی اس پہ حکمت کہ وہ اپنی مسجدیں نہیں بنا سکے، اللہ کی حکمت، لیکن یہ مولانا نے ایسا اللہ کے ساتھ رابطہ کیا کہ مسجد بن گئی۔ میں کہا کرتا ہوں، چونکہ میرے ایک استاد فرماتے تھے مرحوم، کہ جس مولوی کی اپنی مسجد نہیں، اپنی کتابیں نہیں ہیں، وہ مولوی نہیں ہے۔ اور وہ بات ٹھیک ہے، کتاب نہیں تو مطالعہ کیسے کرے گا؟ مانگ کے کرے گا، کون دے گا روزانہ کتاب؟ دوسرے نمبر پہ اپنی مسجد نہیں ہے تو کھول کے مسئلہ نہیں بیان کر سکے گا۔ اپنی مسجد ہو، چاہے اس میں امامت خطابت خود نہ کر رہا ہو، اطمینان ہوتا ہے، اگر کیسے حالات آ گئے تو میں اپنی مسجد میں ڈیرا لگا لوں گا۔ تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، حافظ، قاری، مولوی، مفتی، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، کوئی بھی ہے، چاہے اتنی کیا ہے، چڑیا کے گھونسلے جتنی ہے، بہت چھوٹی مسجد ہے، وہ مولوی بادشاہ ہے جس کی اپنی مسجد ہے۔ اپنی مسجد سے مراد کہ وہ وہاں مختار ہے، اس کے لیے جگہ کو وقف کیا گیا ہے، بہت بڑی سعادت۔ میں آپ کو اپنی بات سنانے لگا ہوں کہ مجھے مڈیالہ تیگا میں اللہ کے فضل کے ساتھ 36 سال ہو گئے، جنہوں نے مدرسہ بنایا 5 کنال جگہ وقف کی ہے، فوت ہو گئے، 6 مربوں کے مالک تھے، اور کہا کرتے تھے چودھری ہدایت اللہ صاحب، استاد جی آپ کو کوئی اوئے کرے تو چودھری ہدایت کی موت ہے، اتنی میرے ساتھ ان کی محبت رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور جو محتمم ہیں، بہت بڑے آڑتی ہیں، حاجی محمد حنیف صاحب، اولاد سے بھی زیادہ میرے ساتھ شفقت کرتے ہیں۔ جو ناظم ہیں، فوت ہو گئے، آگے ان کی اولاد پوتے ہیں، وہ بھی اسی طرح بہت زیادہ محبت رکھنے والے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں نے بھی اپنی 10.5 مرلے میں مسجد بنائی۔ یہ اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ جامع مسجد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے بھی تیار کی، میں نے 3-4 ہزار اینٹیں منگوائی، چھوٹا سا کمرہ بنایا اور اس میں کام شروع کر دیا۔ جو دیکھتا کہ بالکل چھوٹا سا کمرہ، اور جمعہ شروع کیا تو ایک خطیب، 3-4 آدمی، ایک آدمی کے دل میں اللہ نے ڈالا، اس نے کہا پوری استادی مسجد بناؤ۔ ایک آدمی نے مسجد بنوا دی، آج تک اس کے نام کا بھی کسی کو پتہ نہیں چلا، بہت کم لوگوں کو پتہ ہو۔ پھر ایک کنال میں مسجد، میں اور مولانا نصر اللہ خان راشد اور سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری ایک مسجد کی بنیاد رکھنے کے لیے گئے، تو میرے دل میں صرف خیال آیا کہ یہ روڈ پہ ہے، یہ تو اگر میرے پاس ہوتی تو یہاں بڑا دین کا کام کرتے ہم۔ مسجد کی تعمیر رکھی، بنیادیں ہو گئی، 8 لاکھ روپے تقریباً خرچ ہو گیا۔ اس مولوی صاحب نے کہا میں اس علاقے سے جا رہا ہوں، جن بچیوں نے وقف کی تھی انہوں نے مجھے کہا کہ استاد جی ہم نے تو پہلے بھی دینی تھی مسجد آپ کو، ہمیں سمجھ نہیں تھی کہ آپ اور وہ مولوی صاحب کوئی اور ہے۔ اس نے کہا میرا 8 لاکھ روپے لگا ہے، لڑکیوں نے وہ 8 لاکھ بھی دے دیا، وہاں میں نے مسجد شروع کر دی۔ یقین کرنا اس وقت تقریباً 33 لاکھ روپے لگا ہے، لیکن چندہ نہیں کیا۔ 2-3 آدمیوں نے مسجد بنوا دی۔ آج مجھے پتہ چلا ہے کہ کل وہاں 14-15 نمازی تراویح میں تھے۔ مسجد اکبری الحمدللہ اللہ نے عطا کر دی، صرف دل میں اخلاص رکھا کہ یا اللہ مسجد دے دے۔ پھر ایک مسجد بریلویوں کے ایک آدمی نے وقف کی، مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ، ان سے نہ چل سکا وہ نظام، تو لشکر طیبہ والوں کو انہوں نے دی تھی، ان سے نہ چل سکا تو میرے حوالے کی۔ جب میرے حوالے کی 5 مرلے کا پلاٹ، تو میں نے مولانا عثمان صاحب ہمارے مدرسے میں استاد ہے، میرے شاگرد ہے، بیٹوں کی طرح، میں نے ان کے حوالے کی، تو مہینے کے اندر ہم نے
چھت ڈال کے نمازیں شروع کر دی، جمعہ شروع کر دی، اب تراویحیں بھی ہو رہی۔ ایک اور آدمی نے کہا استاد جی 5 مرلے جگہ دینی ہے، مسجد بنانی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے عطا الرحمان کو کہا یہ مسجد آپ کے ذمے ہے۔ تو دیکھا یہ اللہ کے گھر ہے۔ میں کبھی ترستا تھا کہ میری اتنی کی مسجد ہو، اب میری اس وقت 4-5 مسجدیں ذاتی ہے بفضل اللہ، وقف میں نے کی اللہ کے نام۔ تو یہ مسجد بن گئی اخلاص کی وجہ سے۔ اور مجھ سے پوچھے، ہم نے وہ وقت دیکھے ہیں، سنے ہیں علماء کے، جس مولوی کی اپنی مسجد الحمدللہ وہ مولوی بادشاہ ہے۔ دعا کرو میرے سارے شاگردوں کو، ساری اولاد کو اللہ اس کام میں لگائے اور ہر ایک کا اپنا مدرسہ اور مسجد ہو اور وہ آباد ہو۔ پھر الحمدللہ مولانا گلزار صاحب مبارک آدمی ہے، مولوی عرفان صاحب کو مڑیالہ میں لے گئے، اب الحمدللہ وہ بھی 1 سال رہ گیا ہے، مکمل عالم بن جائے گا، اور ان کے ساتھ خلوص کے ساتھ چل رہا ہے ان مسجدوں کو آباد کرنے کا۔ یہاں ہی قاری محمد اسماعیل صاحب ہے، پچھلے سال دورہ حدیث شریف کیا، اور میرے ساتھ محبت کا یہ عالم ہے کہ کل کے مڑیالے پہنچے ہوئی ہے کہ میں یہاں ڈیرا لگانا ہے۔ اسی طرح یہ چھوٹا حافظ عبداللہ عمران ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، اور ساتھی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں اللہ کی ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ان میں اللہ کی توحید بیان ہو، لا الہ الا اللہ۔ ایک وقت آئے گا، ابھی شروع ہو گیا انشاءاللہ، یہ جنگل ایسے منگل بنے گا کہ مولانا گلزار صاحب، مولانا عرفان صاحب، مولانا قاری اسماعیل صاحب، عبداللہ صاحب، ابرار صاحب، سارے اللہ کی توحید بیان کر رہے ہوں گے، اور یہاں لا الہ الا اللہ کی آواز گونج رہی ہوگی۔ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی مختار کل نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی حاضر و ناظر نہیں، کوئی عزت و ذلت دینے والا نہیں، کوئی صحت و مرض دینے والا نہیں، کوئی ہمیشہ سننے والا نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں، ایک اللہ کے ساتھ۔ مسجدیں بنانے والے ایک وقت آئے گا موت آ جائے گی، چندہ دینے والے ایک وقت آئے گا موت آ جائے گی، سب کا یہ صدقہ جاریہ۔ فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں قبروں میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جمعرات کے دن واپس آ جاتی ہے روح، نہیں، جب موت آ گئی روح جسم سے نکل گیا، اس طرح نکلا، اب قیامت کے دن پھر انشاءاللہ روح اس جسم میں آئے گا۔ اذا مات الانسان، جب انسان پہ موت آ جاتی ہے، انقطع العمل، عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، 3 عمل جاری ہوتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں بزرگ فوت ہوئی ہے، کسی کو خواب آئی کہ یار ان کی قبر میں پانی جا رہا ہے 3 سائڈوں سے، وہ بڑا پریشان ہوا کہ حاجی صاحب کی قبر میں 3 سائڈ سے پانی جا رہا ہے۔ جا کے قبر کو دیکھا، یہ کیا منظر ہے؟ جب کسی فقیر سے تعبیر پوچھی تو اس نے بتایا نہیں، اس کا مطلب ہے انہوں نے جو 3 ادارے قائم کیے تھے اس کا ثواب ان کی قبر میں جا رہا ہے۔ سارے بھول جائیں گے، مسجد آپ کو نہیں بھولے گی، مدرسہ نہیں بھولے گا، جو مسجد و مدرسوں کی خدمت کی وہ نہیں بھولیں گے، یہ ننھے منھے طلباء نہیں بھولیں گے، وہ جامعات نہیں بھولے گی، اور دادا پردادا تک انسان پہنچ جائے، اولاد شاید بھول جائے گی، لیکن یہ مسجد جنہوں نے بنائی ہے انہیں نہیں بھولے گی، ہر دن ہر رات یاد رہے گی۔ کسی نے آقا اللہ اکبر، ثواب ادھر گیا، کسی نے آ کے 2 نفر پڑھ دی، ثواب ادھر بھی گیا، کوئی اعتکاف بیٹھ گیا، ثواب ادھر بھی گیا۔ جن نوجوانوں نے یہاں مستریوں سے کام کرایا محنت کے ساتھ، بزرگوں کے کہنے پہ، ان کا بھی آج ایسا اکاؤنٹ کھل گیا ہے کہ قیامت تک انشاءاللہ یہ سلسلہ رہے گا۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اگر سمجھانے کے لیے میں آپ کو کہوں تو میں قسم اٹھا کے بھی کہہ سکتا ہوں، میں کہہ نہیں رہا لیکن میں کہہ سکتا ہوں، جن لوگوں نے جگہ وقف کی، بنوائی،
مستری لگائے، حتیٰ کہ مستریوں نے اخلاص کے ساتھ بنائی نا۔ اللہ جو فرماتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ، جنت میں اس کا محل تیار ہو چکا۔ میرے بھائی بیٹھے کرسی پہ، ادھر بزرگ بیٹھے، مولا گلزار بیٹھے، آپ لوگ بیٹھے، شک بھی نہیں کرنا۔ آپ کا اگر پلاٹ واپٹا میں نہیں ہے تو کہو تو جھوٹ بنے گا، ماسٹر سٹی بھی نہیں ہے کہو گے تو جھوٹ بنے گا۔ کیا ضرورت ہے؟ نبی ہو تو کچھ نہیں، لیکن آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو یار نبی علیہ السلام کی زبان اندر سے جو موتی نکلے وہ وہی ہے، ہمارا مکان اللہ نے جنت میں تیار کر دیا۔ بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ۔ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، جتنے بیٹھے ہو، جنہوں نے حصہ لیا تھوڑا یا زیادہ، حتیٰ کہ مشورہ دیا، یہاں ایک اینٹ لگائی، مستریوں سے کام کرایا، خود کیا، چندہ وصول کیا کسی سے، چونکہ میرے آقا نے فرما دیا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ۔ یہ علماء بیٹھے، شرطیہ متصلہ لزومیہ ہے کہ من بنا ہو گیا نا تو بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ، جنت میں محل تیار ہو چکا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے جگہ وقف کی، بوڑھے ہیں، نوجوان ہیں، مرد و عورت ہے، پھر مسجد کی تعمیر ہو گئی، آج الحمدللہ پہلی نماز پڑھنے لگے۔ اس مسجد میں آخری نماز جو قیامت کے قریب ہوگی، آخر ایک دن آخری نماز کی ہوگی، قیامت برپا ہو جائے۔ یہ جتنی نمازیں ہوتی رہیں گی، کون ہے اتنا یاد رکھنے والا؟ کون ہے جو لکڑدادے سکڑدادے کو یاد رکھے؟ ادھر تک نسلیں پہنچ جائیں گی، لیکن ثواب پہنچتا رہے گا۔ من بنا للہ مسجدا۔ کسی آدمی کا اکاؤنٹ 1 کروڑ ہے، 2 کروڑ ہے، ارب خرب ہے، میں امیر نہیں کہوں گا، امیر اس کو کہوں گا جس نے زندگی میں ایسے کام کرائے، مسجد، مدرسہ، جامعات ایسے بنائے، نلکا لگوایا، کنواں کھدوایا، ان کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ ایسا اکاؤنٹ کھل گیا ہے، نہ اکاؤنٹ ختم ہوگا، نہ اس میں اضافہ ختم ہوگا، نہ اس کا نفع ختم ہوگا، نہ مسجد بھلائے گی۔ اتنی وفادار ہے مسجدیں، یہ نہیں بھلاتی۔ یہ مدرسے بڑے وفادار ہیں، یہ نہیں بھلاتے۔ یہ علماء طلباء جن کی ایک لقمہ بھی گیا ہے منہ میں مدرسے میں کسی کی طرف سے، وہ بھی نہیں بھلائیں گے، چاہے بھلائیں گے جب بھی کہیں گے قال اللہ تعالی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثواب ہوگا۔ جن مدرسوں میں میں نے پڑھا ہے، جب تقریر کے لیے میں وہاں جاتا ہوں تو دعا کرتا ہوں کہ وہ مائیں بہنیں جن کے ہاتھ کی ہم نے روٹیاں کھائی ہیں، پتہ نہیں زندہ ہے نہیں زندہ ہے، آج ہم پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ثواب ان کو پہنچ رہا۔ بڑی خوش نصیبی ہے کہ یہ مسجد، کیا نام ہے جی مسجد کا؟ مسجد حسن، ماشاءاللہ۔ پھر نسبت کتنی بڑی ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کی طرف، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ پہلے ہی جنتیوں کے سردار ہیں۔ ان کے نام پہ جو مسجد بنائی، نام یہ رکھا اللہ کے نام پہ بنائی، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ۔ بے شک یہ مسجد بنائی، کہہ دیا کرو ہمارا محل ہے، ہمارا مکان ہے۔ ابھی کسی نے نہیں دیکھا، ہم نے بھی نہیں دیکھا، لیکن دیکھنے سے بھی زیادہ یقین ہے۔ کوئی پوچھے تو پھر بتایا کرو وہ جنت میں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ۔ جب انسان فوت ہو گیا، عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا، 3 عمل صدقہ جاریہ، جس طرح یہ ہے، یا علم جو پڑھایا، آگے اس نے پڑھایا، آگے اس نے پڑھایا، جیسے علماء دیوبند، علماء حق کا کردار، دارالعلوم دیوبند کا کردار ہے۔ یہاں ہمارے بزرگ قاضی شمس الدین علیہ رحمت کا فیض چل رہا ہے، اور بزرگوں کا فیض چل رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ نیک اولاد چھوڑ جانا۔ یہ سلسلہ عمل کا ختم نہیں ہوتا، فوت ہو گئے، اولاد کی اولاد جو نیکیاں کرے گی۔ تو آج کا دن یکم رمضان، پھر عصر کی نماز، والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی نماز کا مقام بہت بڑا ہے۔ صلاۃ الوسطیٰ جسے قرآن نے کہا، یہ تو اتفاق ہو گیا نا، مولانا گلزار صاحب کا اخلاص ہے، ورنہ یہ بھی دیکھیں کہ عصر کی نماز کیا ہے۔ جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑی، فَكَأَنَّمَا قُتِلَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، گویا آل بھی ہلاک ہو گئے، مال بھی ہلاک ہو گئے۔ اتنی عظمت ہے عصر کی نماز کی،
حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، خاص کر نماز وسطی. یہ نماز وسطی ہے جس کو آج ہم ادا کرنے لگے تو بہت ساری اتفاقاً برکتیں اکٹھی ہو گئیں کہ یکم رمضان، نماز عصر، پھر نیک لوگ، پھر مولانا عطا الرحمان جو مدینہ منورہ میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھے ہوئے، اور آپ سفید ریش جو ہے لوگ بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں جنہوں نے مسجد تعمیر کرائی، نوجوانوں نے یہ بیٹھے ہیں. بہت بڑی سعادت ہے. دعا کرو اللہ قبول فرمائے اور یقیناً قبول فرمائے گا. اب اذان دیتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں چونکہ میں نے ایک بہت اہم جنازے پہ پہنچنا ہے. اذان دیں.